بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حال یہ ہے کہ بھارت نے اپنا وائس ایئر چیف بھی فارغ کر دیا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی ناکامی سے دوچار ہوا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جس طرح رافیل آ رہے تھے اور پاکستان نے اس کا جواب دے دیا، اس سے پہلے کہ رافیل پاکستانی حدود میں داخل ہوتے، وہ آپریشن بری طرح سے ناکام ہوا، بالکل 2019 والی صورتحال رہی۔ اب بھارت نے شرمندگی میں اور کیا کرتا، اتنا برا حال اس کا ہو رہا ہے کہ اس کو اب ایئر وائس چیف کو بھی فارغ کرنا پڑ گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے دوسری ایسی سچویشن ہے کہ جس میں بھارت کو اپنے ہائی کمانڈ کے لوگوں کو فارغ کرنا پڑا ہے۔ پہلے ناردرن کمانڈ کے جنرل کو فارغ کیا پہلگام واقعے کے بعد، اور شاید اس سے بھی جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہوئیں تو اس کو فارغ کیا۔ اس کے بعد اب یہ ایئر وائس چیف بھی فارغ، دو بندے، یعنی وہ تھا آرمی کا، یہ ایئر سے، اور اب لگتا ہے نیوی کی بھی باری آ جانی ہے کیونکہ پاکستان نیوی پوری طرح سے تیار ہے۔ پاکستان جس کو کہتے ہیں نا بیٹل ریڈی، جنگ کے لیے پوری تیاری ہماری ہے، اور اب کہا جا رہا ہے جہاں جہاں سائرن نہیں ہے ان کو بھی نصب کیا جائے۔ شہری دفاع کے ہوتے ہیں جو سائرن بجائے جاتے ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں، مختلف اضلاع میں، ان کو کس طرح سے کیا جائے، خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے خاص طور پر ہے۔ پھر اب امریکہ بہادر کی طرف سے بھی آ گیا ہے بھارت کے لیے حکم کہ پاکستان کے ساتھ مل کر، جملے سنیے، پاکستان کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرے بھارت۔ باقی اس کو تسلی دی ہم تمہارے ساتھ ہیں، دہشت گردی کے خلاف کوئی بھی ہمارا تعاون چاہیے ہو ہم ساتھ دیں گے، مگر یہ کہ بھارت کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن کے لیے پاکستان سے تعاون کرے، یہ بھارت کو کہہ دیا گیا ہے کہ خام خواہ نہ کوئی ثبوت، کچھ بھی نہیں دیا، اور جنگ جنگ جنگ، اور وہ تم سے ہو بھی نہیں رہی کیونکہ مار پڑ رہی ہے۔ وہ رافیل سارا معاملہ ناکام ہوا، ادھر ایئر چیف ہٹانا پڑ گیا ہے، پہلے آپ کو ناردرن جنرل ہٹانا پڑ گیا، تو کر کیا رہے ہو؟ تو خبر یہ ہے کہ جی امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے رابطے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی اور پاکستان کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرے اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو برقرار رکھے۔ بتا دیا اس کو کہ ہمیں یہاں پر مسئلہ نہیں چاہیے، ہم تو روس اور یوکرین کی جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں بھی جنگ نہ کرو۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطے میں پہلگام حملے میں جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ مارکو روبیو نے دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ساتھ تعاون کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بھارت کا خیال تھا کہ پوری دنیا پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، کنڈیم کرے گی، کیونکہ ہم نے اس پہ الزام لگا دیا، بس سارے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی اور چیز۔ 100 سفارتکاروں کو بلا کر جو بریفنگ دی نیو یارک ٹائمز نے، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ لگ رہا ہے کہ صرف پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے بھارت کیس تیار کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے، ورنہ اس کے پاس ابھی تک کوئی ثبوت نہیں تھے، یا وہ بھی ثبوت اکٹھے نہیں کر پائے تھے، یا انہوں نے کرنے تھے، جو بھی تھا۔ اب اتنے دن گزرنے کے بعد، ہفتے سے زیادہ ہو گیا، کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، تو خیال یہ تھا کہ امریکہ سمیت برطانیہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ، سارے ممالک پاکستان کو کنڈیم کریں گے، جی آپ نے کر دیا، کوئی ہم نے کہہ دیا ہے۔ تو کسی نے پاکستان کا نام لیا، صرف واقعے کی مذمت کی۔ اور تو اور اب امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ کشیدگی کم کرو پاکستان کے ساتھ مل کر، وہ بھی یہ ہے جناب اب خبر، تازہ خبر۔ تو یہ تو بھارت کو ایک طرح سے منہ کی کھانی پڑی۔ بھارت کے نائب فضائی سربراہ ایس پی دھارکر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، عہدے سے ہی فارغ کر دیا گیا، جی اندازہ لگائیے۔ اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں سارے ان کے بڑے بڑے، کیونکہ ایک کے بعد ایک ناکامی، بڑی میٹنگ دکھائی دی بیٹھ کے ہو رہی ہے، تو لگتا ہے جس کو جو ٹاسک دیا گیا وہ اس پہ ناکام ہے، تو مودی اب سر پٹا رہا ہے کہ کیا کرے۔ اور اس سے پہلے شمالی کمان کے آرمی کمانڈر کو پہلے ہی تبدیل کیا جا چکا ہے، اور ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو 7 ماہ بعد ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پچھلی رات، جب ان کو ہٹایا گیا اس سے پچھلی رات رافیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کی یہ نگرانی کر رہے تھے، اور ان پر سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ جی آپ کا جو بھی مشن تھا یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی پائلٹ صحیح نہیں اڑا رہے تھے، کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ سارا کام ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کو اب ہٹا دیا گیا ہے۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارتی عسکری قیادت بکھرنے کے لیے ایئر مارشل ایس پی دھارکر بھی برطرف۔ پہلگام حملے کے چند گھنٹوں بعد حملہ آوروں کے نام کیسے سامنے آئے، بھارت میں بھی سوال اٹھنے لگے۔ اس پر میں نے BBC کی پوری سٹوری پڑھی، وہ آپ سے میں نے پچھلی ویڈیوز میں شیئر کی ہے۔
کہ 1 گھنٹے تک تو پولیس نہیں پہنچ سکی, فوج نہیں پہنچ سکی, جبکہ چند کلومیٹر دور ہی یہ لوگ تعینات تھے. وہاں سیکورٹی کے لیے کوئی ایک پولیس اہلکار, کوئی ایک فوجی بھی نہیں تھا, جبکہ یہ بڑا زبردست اسپاٹ کہا جاتا ہے سیاحوں کے لیے. لیکن چند ہی گھنٹوں میں یہ ان کی تصویریں, سارا کچھ کیسے سامنے لے آئے. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ حملہ کر سکتے ہیں, تو پھر ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو بہت سے سوال اس پر اٹھ رہے ہیں, ان کا جواب نہیں دیا جا رہا. تو جب جواب نہیں ملتا تو کہتے ہیں اس کو برطرف کر دو, اب اس کو نکال دو. وہ جنرل فارغ, اب یہ فضائیہ کا وائس چیف فارغ. حکومت کا اہم فیصلہ, ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نئے مشیر قومی سلامتی مقرر. اب یہ ان کو ایک اضافی چارج دے دیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ستمبر 2024 میں ISI کا ڈائریکٹر جنرل تعینات کیا گیا تھا, اور اب ان کو قومی سلامتی مشیر بھی مقرر کر دیا گیا ہے. یہ اضافی چارج ہے, ان کو اضافی یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے, اور یہ غیر معمولی ہے. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ISI چیف کو ہی قومی سلامتی کا مشیر بھی مقرر کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. پاک بھارت کشیدگی, شہری آبادیوں کی جنگی سائرن لگانے کی ہدایت کہ کوئی بھی صورتحال بن سکتی ہے, ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہے. اور پاکستان جس طرح بیٹل ہارڈنڈ کہا جاتا ہے, کئی جنگیں بھی لڑی ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں, تو ہماری قوم ذہنی طور پر ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے. یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے بھارت میں کس طرح بکھلاہٹ ہے. وہ میڈیا میں جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی ایک دم, اب وہ دوسری طرف چلی گئی ہے. ان کے جو پرائم ٹائم شوز تھے, جو جنگ لگا رہے تھے, سارے میڈیا میں تھا, اب وہ کاسٹ سینسس کی طرف چلے گئے ہیں کہ یہ دیکھنا ہے جی کون سی کاسٹ کے کتنے لوگ ہیں یہاں بھارت میں. اب اس پر بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے, اس میں بڑی لیدے ہو رہی ہے. وہ ایک الگ کہانی بنی ہوئی ہے. پاک فوج کا LOC پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب, دشمن کے کئی مورچے تباہ. یہ سلسلہ بھی جاری ہے جی. اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ بھارت کو فون کرنا پڑ گیا. DGMOs کے درمیان رابطہ ہوا ہاٹ لائن پر, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے مورچے تباہ ہو رہے ہیں, یہ تو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. جس طرح ہوتا ہے نا جی, کیونکہ رائٹرز پہ خبر لگوائی کہ ان پرووکڈ پاکستان کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے. بھائی اشتعال آپ دلا رہے ہیں, جنگ کا ماحول آپ پیدا کر رہے ہیں, فائرنگ آپ کر رہے ہیں, تب مورچے تو پھر تباہ ہوں گے. تو اس کے بعد ان کی پریشانی بڑھ گئی, اور یہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی, جس پر بھرپور جوابی کارروائی پاکستان کی طرف سے کی گئی, اور کئی بھارتی مورچے تباہ ہوئے. اور اس کے بعد اس کی پریشانی بڑھ گئی, اور پھر جی فون چل رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں رک جائیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. تو بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اب پیچھے ہٹ رہا ہے. لیکن دشمن چالاک, عیار ہو, بزدل ہو, تو آپ کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے. تو پاکستان ہر طرح کی صورتحال کے لیے مکمل تیار ہے. اللہ حافظ.